سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے یہ بیسیکلی عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی ہے اس سے، اور یہ ایک ماشاء اللہ لگ گیا ہے عدلیہ کے اوپر. اس ملک میں تو ماشاء اللہ لگا ہی ہوا ہے، عدلیہ پر بھی ماشاء اللہ لگا دیا گیا ہے. اور جن لوگوں نے اس کو پاس کیا اور ووٹ دیا ہے تو پوری قوم جان لے کہ وہ اس قوم کی اور عدلیہ کی آزادی کے غدار ہیں سارے کے سارے جو بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ شروع ہے یہاں پر کہ پہلے وہ وکیل صاحب آئے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پیش لگی ہوئی ہے. وکیل صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، پروسیکیوشن والا کہہ رہا ہے وکیل کا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ وکیل صاحب کو اب اس کا کیا جواب میں دوں؟ میرے خیال میں وکیل صاحب ستو تو میرے خیال میں پی کے تھوڑی سی نیند آتی ہے، اور ستو میں پیا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. آج جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، پتہ بھی صبح چلا. تو یہ بھی پھر پیشی دی ہے نا 26 تاریخ کو. تو میں بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ اب اس کے اوپر پھر کوئی چھٹی پہ ہوگا یا کوئی بیمار ہوگا یا کوئی شاید یہ والا وکیل جو ہے پروسیکیوٹر جو ہے وہ کوئی AG لگ جائے جس نے پہلے والے کو لگا دیا، کیونکہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. اس کیس کی جب ہیئرنگ ہونی ہے تو ہماری لیگل ٹیم کے مطابق یہ 3 منٹ بھی یہ کیس سسٹین نہیں کر سکتا، کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں، جھوٹا کیس ہے. اور آج تک جتنے بھی کیس عمران خان صاحب کے لگے ہیں جس پہ بھی یہ ڈیلے کر کے انہوں نے ٹرائل ہوا ہے سب میں ضمانت ہوئی ہے، تھا ہی کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سمجھ آ گئی ہے، اور امید جو تھی ایک عدلیہ سے جنہوں نے ہمیں انصاف دینا تھا تو ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ یہ تو ان کے پاس میں تو کچھ نہیں ہے. ان کے پاس میں جب کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آپشن وہی ہے اپنا آئینی حق کہ ہم سڑکوں کے اوپر اپنا انصاف لیں، سڑکوں کے اوپر ہم آ کر ابھی تحریک چلائیں. وہ تحریک میں لاسٹ میں انہوں نے گولیاں چلائیں. میں بار بار کہتا ہوں پھر میڈیا والا میرا یہ والا کلپ کاٹ لیتے ہو آپ لوگ، کوئی چلا دیا کرو یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بول رہا ہوں نا، کلیئر اعلان ہے ہمارا کہ آپ اگر ہمیں گولیاں ماریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائیں ہم نہتے تھے، اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے بھائی، صاف بات ہے، ہم بھی ٹھوکیں گے پھر. ٹھیک ہے، یہ مذاق نہیں چلے گا. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے باوجود نے قربانیاں دی ہیں. یہ کوئی سی حوالے ہم نہیں کر سکتے کہ وہ جو کرے اس ملک پہ کرتا پھرے اور ہمیں مارتا پھرے اور ہم گولیاں کھاتے رہے اور سیدھے پیش کرتے رہے. دوسری ایک دو کوشچن آپ کے میں پہلے سے آنسر کر دیتا ہوں. ایک تو اپنی طریقہ ہم شروع کر کے دوبارہ سڑکوں پہ آ کر آئینی طور پہ اپنا حق لیں گے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، کچھ سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں جو آپ کریں گے. اوورسیز جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستان کی عزت کو دیکھتے ہیں. پاکستان کا جو جھنڈا ہے اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ان کی وہاں پہ ویلیو نظر آتی ہے کہ وہ کس ملک سے ہے. ہر ملک ایسا ہی ہوتا ہے. کسی ملک کا کوئی بندہ بھی کسی اور ملک پہ جب ہوتا ہے تو اس ملک کا جو ایک عزت ہے، وقار ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، کتنی عزت دی جاتی ہے اس کو وہاں پر. عمران خان نے کیونکہ پاکستان کی خودداری کی، خود مختاری کی اور پاکستان کے وقار کی بات کی ہمیشہ، اس لیے اوورسیز فالو کرتے ہیں عمران خان کو. اب یہ جو ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے، میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جو بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کرے ان کو اور تکلیف پہنچے. ہم پہنچانا چاہتے ہیں تکلیف، ان کو پہنچنی چاہیے تکلیف ان کو. میں سب کو پیغام دے رہا ہوں یہاں سے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کو تو ایک گولیاں بھی نہیں مار سکتے کیونکہ یہ غلام ہیں ان ملکوں کے، وہاں سے پاؤں پکڑتے ہیں، بوٹ پالش کرتے ہیں. تو آپ کو تو لیوریج ہے اس چیز سے، گولیاں بھی آپ کو نہیں مار سکتے. تو آپ کھل کے احتجاج کریں، آپ کھل کے عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ عمران خان کے لیے آواز اٹھانا اپنی اس نسل کے لیے، جنریشن کے لیے اور پاکستان کے لیے آواز اٹھانا ہے. وہ جو قربانی دے رہا ہے اپنے لیے نہیں دے رہا، وہ ہماری نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہے. تو یہ کلیئرٹی ہو جائے سب کو کہ تیاری کرو. انشاءاللہ یہ جتنا بھی دور لگا لیں، عمران خان نہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے، نہ کوئی ڈیل کرنے والا ہے. یہ ان کو پتہ چل گیا ہے. ان کے بیان سنے ہوں گے آپ نے کہ ہفتہ نہیں ٹکے گا، وہ شکر ہے جو لوگ اس کو ملتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو ملتا ہوں. اگر مجھے یہ سوچ میں نکال دوں اپنے ذہن سے کہ عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی باڈی لینگویج، اس کی باتیں اور اس کا جذبہ، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نگالا میں میٹنگ کر رہا ہوں ان سے. وہ ڈٹا ہوا ہے کیونکہ اس کا ذاتی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہوں. تو وہ ڈٹا ہوا ہے. ہم تو باہر گھوم رہے ہیں، ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اب یہ تحریک جو دوبارہ اب شروع ہونے لگی ہے، اس تحریک کے اندر آر یا پار ہوگا. آر یا پار اس لیے ہوگا کیونکہ ایک عدلیہ رہ گئی تھی کہ ہم انصاف مانگ لیں اس سے اپنے آئین کے مطابق. ان کا حال بھی ہم نے دیکھ لیا. باقی تو سب تمام ادارے آپ کے سامنے ہی ہیں. تمام ادارے کس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اس ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عمران خان کو ختم کرو، تحریک انصاف کو ختم کرو. اس کو ختم کر سکے انشاءاللہ
طریقے کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ان کی یہ فرونیت ختم ہوگی. ان کا جو مافیا بنا ہوا ہے پاکستان پہ قابض ہے پچھلے 77 ایئر سے, یہ مافیا ختم ہوگا. پاکستان میں حقیقی آزادی ہوگی. پاکستان میں عدلیہ بھی آزاد ہوگی. پاکستان کی جمہوریت بھی آزاد ہوگی. پاکستان کی پارلیمان بھی آزاد ہوگی. اور پاکستان کی عوام کی آواز بھی آزاد ہوگی انشاءاللہ. اور یہ بند ہوگا, سب کچھ ان کا بند ہوگا انشاءاللہ.